نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں گجرانوالہ میں گھنٹہ گھر چوک میں سیرت کانفرنس سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شہر گجرانوالہ یہ میرے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے۔ یہ میرے آبا کا شہر، یہ شیخ جمعیت حضرت سلفی کا شہر ہے۔ یہ امیر جمعیت مولانا عبداللہ کا شہر ہے۔ خطیب جمعیت مولانا اعظم کا شہر ہے، اور محدث جمعیت جناب مولانا عبد المنان نورپوری کا شہر ہے۔ استاد الاساتذہ جناب عبد الحفیظ ہداروی کا شہر ہے، اور محدث زماں حضرت حافظ محمد گوندلوی کا شہر ہے، اور شہید ملت جناب مولانا حبیب الرحمن یزدانی اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر کے لڑکپن اور جوانی کا شہر ہے۔ شہر گجرانوالہ کے در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے کائنات کے باسیوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری اور جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، آج یہاں گھنٹہ گھر چوک میں اہل حدیث نے سٹیج لگایا ہوا علامہ حبیب الرحمن کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں بلاتے، علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں بلاتے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں۔ یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کے لیے آپ کو ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا، اور اس نظام زندگی اور ضابطہ حیات کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اور اسی ضابطہ حیات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسلام کے ساتھ تعبیر کر رہے، ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور جو اس کو ماننے والا، جو اس کے اوپر عمل کرنے والا، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ لفظ اس اونٹ کے لیے، اس اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں، ذرا بات کو آج یہاں سے مختصر وقت میں سمجھ کے جانا ہے۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ خطیب کی خطابت پہ نعروں کو لگایا جائے، واہ واہ کہا جائے اور اٹھ کر چلے جائیں۔ کسی بات کو، کسی نصیحت کو، کسی درس کو، کسی سبق کو اپنے اذہان و قلوب میں اتار کے جانا ہے۔ یہ جو لفظ مسلم ہے، یہ اس اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کی ناک میں نکیل کو ڈالا جاتا ہے۔
جس کی ناک میں سوراخ کو کر کے، چھید کو کر کے، کڑے کو پہنا کر اس کے اندر رسی کو ڈالا جائے اور اس رسی کا دوسرا سرا کسی رسی کے تھامنے والے کے ہاتھ میں ہو۔ اب عالم یہ ہے کہ وہ رسی کے تھامنے والا اس اونٹ کو جہاں چاہے بٹھا دے، جہاں چاہے کھڑا کر دے، اونٹ کی اپنی مرضی بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں اس مہار کے تھامنے والا اس کو بٹھاتا ہے وہ وہاں بیٹھ جائے، جہاں کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑا ہو جائے، جہاں رکنے کا اشارہ کرے وہاں رک جائے، جہاں کھانے کا اشارہ کرے وہاں کھانا شروع کر دے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسلام کو ماننے والا مسلم، اس کو اس جانور سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ اگر اسلام کو ماننے والا مسلم اس نے اسلام پر عمل کیا پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں چل سکتی۔ آج آپ کو اسلام کے اس لغوی معنی جس کے معنی ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کے مطابق اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے والا سب سے پہلے، سب سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اسلام کا دعویٰ دینے کرنے والے، اسلام کا درس دینے والے، مسلم کہلانے والے، کیا ہمارا طرز زندگی ایسا ہی؟ ہم نے دعویٰ تو اس بات کا کر دیا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر دیا، ہم نے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، مگر آئیے ایمانداری سے ذرا اس بات کا تجزیہ کیجئے، کیا میری اٹھک، کیا میری بیٹھک، کیا میری نشست، کیا میری برخاست، کیا میرا لباس، میری چال، میری ڈھال، میرا طرز زندگی، میرا ملنا جلنا، میرا حلیہ، میرا لباس، میری معیشت، میری خوشی، میری غمی، کیا اس کے مطابق ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکیں؟ اللہ کی قسم مسلمان تب ہوں گے جب ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہماری اٹھک بیٹھک، ہماری زندگی کا ہر پہلو اگر تابع ہے تو یا رب کے قرآن کے تابع ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے تابع۔ اور یاد رکھو آج یہ ستمبر کا مہینہ گزر رہا، اس مہینے کو بھی اس مملکت کے خدا حالات کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا دن ہے کہ جس کو ہم اپنے دفاع کے نام پر اس دن کو مناتے ہیں۔ یاد رکھو گجرانوالہ گھنٹہ چوک میں آئے ہوئے یہ لوگوں، اللہ کی قسم یہ وطن جس کا دفاع ہم سمجھتے ہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہ نعرہ تھا جو آپ کے سامنے میں اسلام کے نعرے کو پیش کر رہا۔ یہی وہ نعرہ تھا جو رنگ کی نسل پہ نہیں، ڈھال کی نسل پہ نہیں، چال کی نسل پہ نہیں، حلیے کی بنیاد پہ نہیں، زبان کی بنیاد پہ نہیں، لباس کی بنیاد پہ نہیں، کسی اور قبیلے اور کنبے کی بنیاد پہ اس وطن کی جو ہے وہ داغ بیل نہیں ڈلی تھی۔ یہ وطن اگر بنایا تھا، نعرہ لگا تھا کہ اسلام کی پریکٹس کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنا دیش ہونے کے لیے اور قال اللہ اور قال الرسول کے قانون پہ علم درآمد کرنے کے لیے پورے قرۂ ارض پہ اگر کوئی ایسا ملک مارز وجود میں آیا تو ساتھیوں یہ پوری کائنات میں واحد مملکت خدا داد تھی کہ پاکستان جب بنا تو نعرہ لگایا گیا، ہمارے بڑوں نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ جو ہم اپنی ماؤں کی گودوں سے سنتے چلے آ رہے، ہر بڑا، ہر بچہ، ہر بوڑھا اس نعرے کو اچھی طرح یاد کرنے والا۔ یاد رکھو یہ وہی نظریہ تھا کہ جو ازل سے لے کر قیامت کی دیواروں تلک قائم ہے۔ اللہ کی قسم ابھی دنیا نہیں بنی، اللہ رب العزت کلام مجید میں اس نظریے کی تلاوت فرما رہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ طبقے کائنات میں دو ہی ہیں، ایک ایمان کو لانے والے اور دوسرا اس کا انکار کرنے والے۔ گجرانوالہ میں آئے ہوئے لوگوں اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا، یہی وہ واحد نظریہ تھا
جس کی وجہ سے قومیں تشکیل پاتی تھی، یہی وہ نظریہ تھا کہ بدر کے موقع پر باپ بیٹے کے مقابلے پہ تھا اور بیٹا باپ کے مقابلے پہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عبیدہ بن جراح، انہوں نے اپنے باپ جراح کی گردن کو اتار دیا، اور غزوہ بدر کے کافی عرصہ بیت جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے نے ایک مرتبہ آپ کو مخاطب کیا، کہا بابا بدر کے مقام پر 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر باپ ہونے کے ناطے میں آپ سے پہلو کو بچا کے نکلتا رہا۔ خطیبانہ انداز میں ساتھیوں حضرت ابو بکر نے کیا تاریخی جواب دیا، کہا اللہ کی قسم میری نگاہ بدر کے موقع پر اگر ڈھونڈ رہی تھی تو بیٹا تجھ کو ڈھونڈ رہی تھی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا چشم فلک یہ منظر دیکھتی کہ میں تجھے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ ساتھیوں یہی وہ نظریہ تھا، یہ جو اسلام کا ہم نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، یہی وہ نظریہ تھا کہ جب معراج کی رات آقا کائنات 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس پہنچے، لوگوں سے سوال کیا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آقا میں حاضر، کہا بلال کل معراج کی رات میں 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گیا، جبرائیل امین میرے ہمراہ چلتے رہے، پہلے آسمان پہ پہنچا جبرائیل امین میرے ساتھ چلتے رہے، دوسرے آسمان پہ گیا جبرائیل امین کی رفاقت رہی، تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے مقام پہ پہنچا، 6ٹھے آسمان پہ پہنچا، اور بقول شاعر پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل امین کے بھی پر جلتے تھے، بلال ایسے مقام پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اور یہی وہ نظریہ تھا کہ ابو لہب مطلبی ہونے کے باوجود، قریشی ہونے کے باوجود، ہاشمی ہونے کے باوجود، آپ کا سگا چچا ہونے کے باوجود، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے تبت یلا ابی لہب و تب، قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والا ایک قاری بھی زندہ ہوگا، ابو لہب تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں۔ ساتھیوں آئیے، آپ نے اسٹیج سے اہل حدیث کی دعوت کو سنا، قال اللہ کی بات کو سنا، قال الرسول کی بات کو سنا۔ آئیے ذرا ایمانداری سے اپنا اپنا تجزیہ کیجئے، کیا ہم آج اسی نظریے پہ، جس کو ہم نے اسلام کا نظریہ، جس کو ہم نے مکمل ضابطہ حیات، جس کو ہم نے مکمل نظام زندگی کے طور پر اپنی زندگیوں میں اپنایا، ہم عملی طور پہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اگر تو کرنے والے ہیں تو پھر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اگر اللہ کی قسم ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو یحادیون الذین آمنوا، یحادیون اللہ والذین آمنوا وما یہدون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اسلام کا نعرہ لگانے والے، مسلم کہلانے والے، یہ ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ۔ یہ ساری تمہید کے باندھنے کا مقصد، یہ جو ساری گفتگو تمہیدی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا؟ آج جگہ جگہ پہ اسٹیج لگے ہوئے، اسٹیج سے نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اسلام کا دعوے دار، اسلام کے نعرے کو لگانے والا، اسلام کے ڈنکے کو بجانے والا، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا۔ اہل حدیث کا بھی اسٹیج لگا ہوا، ہم بھی اسلام کے دعوے دار بنے ہوئے، پاس ہی میرے دیوبندی بھائی کا بھی اسٹیج لگا، اور مہینہ ہی ایسا ہے، خاص طور پہ اس مہینے میں آپ کے سامنے جو مسلمان ہیں وہ اسلام ہے، آپ کو زیادہ ہی جوش و خروش میں نظر آتا۔ جگہ جگہ پر بھائی دوستوں نے اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر اپنے اپنے اسٹیج کو لگایا ہوا۔ ہمارے اسٹیج سے بھی اسلام کے نعرے بلند ہو رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے آقا کی عقیدت کا اعلان کر رہے۔ میرے بریلوی بھائی بھی اپنے اسٹیج کو سجا کر اسلام کے نعرے کو لگا رہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام کی بات کو آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ میرا دیوبندی بھائی بھی اسلام کی بات کو کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، آقا کی عقیدت کے گن گانے والا، آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ پھر ساتھیوں مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کے ذہن میں الجھن ہے، بے چینی ہے۔ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بھی اسلام کے دعوے دار، بریلوی بھائی بھی اسلام کے دعوے دار۔ ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم، ہم فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے نہیں آئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ دستور اور منشور ہے، ہم بین المسالک ہاں مانگی کو فروغ دینے والے، ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان میں اترنے والے، مگر بات کو اچھی طرح سے سمجھ آنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور سمجھایا۔ یہ آج جگہ جگہ اپنے اپنے اسٹیج کو لگا کر آقائے کائنات سے اپنی عقیدت کا اظہار کر کے پھر مسئلہ کیا۔ اللہ کی قسم ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کا نعرہ اس کو بلند ہی نہیں کیا۔ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا؟ ایمانداری سے ذرا اپنے گرد و اطراف کا مشاہدہ کیجئے، ذرا جائزہ لیجئے۔ کیا ہمارے بھائی دوست آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتی کہ جناب آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شان کو، جن کی منقبت کو آپ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارا آپ کا کیا اختلاف؟ آپ کی شان سب سے اعلیٰ، آپ کی شان سب سے بلند، آپ سے بڑا کوئی اس کائنات میں آیا ہی نہیں اور قیامت کی دیواروں تک آ سکتا ہی۔ ہمیں آپ سے اتفاق ہے، آپ کو ہمارے سے اتفاق ہے، معاملہ سلجھ گیا، ہمارا اس بات پر اتفاق ہوا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی کرۂ ارض پہ موجود ہے تو پوری کائنات میں وہ ہستی آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، اس نعرہ عقیدت کو، اس نعرہ منقبت کو، اس نعرہ بلندی کو، اس نعرہ عظمت کو بیان کر کے کیا ہمارے یار دوست یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ وہ جی آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا قول تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں میرا خطیب اس کی یہ خطابت ہے، میرے مولوی اس کی یہ رائے ہے، میرے مفتی اس کا یہ فتویٰ ہے، میرا امام اس کا یہ قول ہے، آقا کی حدیث ٹھیک ہے، مگر چونکہ چنانکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرے خطیب کی خطابت یہ بات کہتی ہے، میرے مفتی کا فتویٰ یہ کہتا ہے۔ ابھی آقا کی حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن میں اپنے مفتی کے فتوے کو، اللہ کی قسم آپ نے اسلام کے دعوے کو صحیح طور پر لگایا ہی، آپ نے اسلام کی روح کو جو اللہ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ نے اس روح کو صحیح طور پر سمجھا ہی۔ یہ مقصد، یہ نتیجہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا کہ آقا کی ذات کو سب سے اعلیٰ مان کے، آپ کی ذات کی، آپ کی منقبت کو بیان کر کے آپ کے اسٹیج سے بھی آقا کی منقبت بیان ہو رہی، وقت مختصر، ورنہ میں آقا کی عقیدت، آپ کی منقبت کو آپ کو ایسے بیان کروں کہ وقت اس بات کا متحمل ہی نہیں، مگر چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹ کے آپ کو نقطے کو سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں کہ خطبہ اکرام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، وہ بھی آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یاد رکھو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں، اپنے اذہان میں اتار کے جانا، مسئلہ تب ہوگا، تب حل ہوگا جب اس نعرے کو لگاؤ گے کہ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی ذات کے ہوتے ہوئے آقا کی بات آ جائے تو اپنے چہروں کو دوسری جانب گھما لیں۔ اللہ کی قسم تم نے اسلام کا جو دعویٰ کیا ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ نعرہ یہ لگانا ہوگا کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوا،
ان ہوا الا وحی یوحا، کائنات کے باسیوں سن لو، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا۔ وہ اپنی رضا سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ نعرہ لگانا کہ آقا کی بات، آقا کی ذات پوری کائنات ایک پلڑے میں آ گئی، آقا ایک پلڑے میں، اور ثابت کیا ہوا کہ پوری کائنات کا پھلڑا ہلکا اور میرے آقا کا پلڑا بھاری۔ ہاں ہاں، یہ آقا کی عقیدت، یہ آقا کی منقبت اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آپ کو سنا۔ ہم نے تو اس بات کا اعلان کیا کہ ایک ختم نبوت کانفرنس، ایک سیرت کانفرنس ہم زمین پہ سجائے بیٹھے، اور ایک کانفرنس جس کا اہتمام اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی کیا۔ 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو بلایا، آدم صفی اللہ تم بھی آ جاؤ، نوح نجی اللہ تم بھی آ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم بھی آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ آپ بھی آ جائے، موسیٰ کلیم اللہ آپ بھی آ جائے، عیسیٰ روح اللہ آپ بھی آ جائیں۔ 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، تمہیں تاج نبوت کو اڑانے والا، حلت نبوت کو پہنانے والا، مگر یاد رکھو پھر جب آمینہ کے لال آ جائیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ساتھیو، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کا منشور ہے، یہ اہل حدیث کا نظریہ ہے، جسے آج اپنے اذہان میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ آؤ، ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ۔ اللہ کی قسم اہل حدیث کے بیٹوں کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر قال اللہ کے ہوتے ہوئے، قال رسول کے ہوتے ہوئے، بابا شہید کے الفاظ میں ہمیں یہ بات کرو گے کہ کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتو حیرے کی مان لو۔ اللہ کی قسم حدیث کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ کے سامنے جتنی بھی بات کو رکھا گیا، مجھ سے پہلے جتنے بھی خطبہ آئے، میرے بعد جتنے بھی خطبہ آنے والے، کوئی آپ کے سامنے حکایتیں، کہاوتیں، قصے، کہانیاں اس کو بیان نہیں کرنے والے۔ یہ ہمارے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی یا قال اللہ کی بات ہوگی یا قال رسول کی بات ہوگی۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہا؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ ساتھیو، آئیے آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، آئیے ذرا کہنے والا سب سے پہلے اور ہم سب سننے والے ذرا اپنا اپنا جائزہ لیجیے۔ کیا ہم آقائے کائنات کی سنت پہ، آپ کے فرامین پہ، آپ نے جو منشور، جو دستور، جو نظام حیات، جو نظام زندگی ہمیں پرووائیڈ کیا، دیا، کہ آج ہم اس کے اوپر عمل پیرا؟ وقت اس بات کا متحمل نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے ایسی مثالیں رکھوں کہ کس طرح آقائے کائنات، آپ کے اقوال آ جاتے ہیں، اصحاب رسول اپنی جانوں کی، اپنی مالوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت چاقو چوبند رہتے۔ ساتھیو، اس بات کو آج اپنے اذہان و قلوب میں بٹھانے کی ضرورت ہے، آقا کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے پہلے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صرف ان باتوں کو دعوے کی حد تک، نعروں کی حد تک، تقاریر کی حد تک، تصانیف کی حد تک، نعروں تلک، دعووں تلک نہیں رکھا، بلکہ ہمارے اسلاف نے
وطن عزیز میں حلت شہادت کوڑ کر اس بات کا درس دیا جس دل سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی شہداء کے وارث آج گجرانوالہ گھنٹہ گھر چوک میں سیرت کانفرنس سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں وطن عزیز میں کتاب و سنت کے پرچم کو لہراتے رہے. کیوں بھائی کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا آخر میں ایک دفعہ بلند آواز سے تجدید عزم کے لیے کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ دفاع حتم نبوت کو کرنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کے علم کو بلند کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد آپ نے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.